ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید خان کراچی سے لائن پہ ہیں، آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید خان صاحب پروفیسر آف میڈیسن اور پلمونالوجی یعنی امراض سینہ کے پروفیسر ہیں، ماہر ہیں آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی میں، اور ایک ہے قومی اتحاد تمباکو نوشی کو کنٹرول کرنے کے لیے، نیشنل الائنس فار ٹوبیکو کنٹرول، اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور ان کو WHO کی طرف سے اس میں انعام بھی ملا تھا۔ ڈاکٹر جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر نعمان، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ الحمدللہ، بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کو تھوڑا سا زحمت دی کہ ہم آج کے پروگرام میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ تو نیشنل الائنس فار ٹوبیکو کنٹرول کے چیئرمین ہیں، تو ذرا ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتائیں کہ پاکستان میں کتنی سگریٹ پی جاتی ہے اور اس کا کتنا پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر جو ہے تمباکو نوشی جو ہے وہ تو آپ نے جیسے بتایا کہ مختلف شکلوں میں ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ تقریباً 200 ملین، اگر آپ صرف سگریٹ کی مد میں دیں، 200 ملین روپے جو ہے وہ صرف سگریٹ کی مد میں ہر سال لوگ جلا کے ضائع کر دیتے ہیں۔ 200 بلین آپ کا مطلب ہے؟ سوری، 200 بلین 200 ارب کی بات کر رہے ہیں؟ جی 200 ارب روپے؟ جی ہاں، 200 ارب روپے، 200 بلین روپی، ناٹ ملین، بلین، 200 ارب روپے منی ہے جو کہ ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ صرف سگریٹ کی مد میں ہے۔ اگر آپ ساتھ میں دیکھیں جو تمباکو کی اور شکلوں کی مد میں ضائع کر رہے ہیں، جیسے گٹکا ہے، جیسے پان مسالہ ہے، جیسے اور چیزیں ہیں، تو ان کا تو کوئی شمار ہے ہی نہیں کوئی، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ ٹیکسیشن کے اندر نہیں آتی، تو اس کا ریکارڈ FBR کے پاس نہیں ہے۔ صحیح، یہ مجھے فرمائے، ہم ابھی بات کر رہے تھے، لوگ کہتے ہیں جی کہ شیشہ تو کوئی اتنا نقصان دہ نہیں ہے، فلیور ہے وہ تو اس میں اتنا نہیں ہوتا، تو آپ تو اس چیز کے ماہر ہیں، آپ ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتائیں نا کہ شیشہ واقعی نقصان دہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، شیشہ ابھی ہم نے آغا یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی تھی شیشہ کے اوپر، اور تقریباً 50% ہمارے کراچی کے نوجوان اور تقریباً 12% جو ہے خواتین ریگولرلی شیشہ استعمال کر رہی ہیں۔ اور شیشہ کیا ہے؟ یہ ایک فلیور ٹوبیکو ہے، اس کا مطلب 1 گھنٹہ اگر کوئی شخص شیشہ استعمال کرتا ہے تو 100 سگریٹ وہ اپنے کیا کہتے ہیں پھیپھڑے کے اندر لے گیا، تو اتنا سیریس نقصان ہے اس سے۔ چونکہ ابھی یہ شیشے کا ٹرینڈ نیا آیا ہے، اب یہ 10-15 سال کے اندر جو پھیپھڑے کی بیماریاں ہمارے ملک کے اندر ایک ایپیڈیمک پرپورشن ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ واقعی بچا کے رکھے۔ تو آپ کا خیال ہے کہ شیشے کو بین نہیں کر دینا چاہیے پھر؟ جیسے ہماری سندھ اسمبلی نے بین تو کر دیا، لیکن صرف بین کر دینا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ چلے جائیں تو شیشہ سندھ کے اندر بینڈ ہے، کمشنر نے پابندی لگا دی ہے، لیکن تمام ریسٹورانٹ کے اندر کھلے عام شیشہ سرو ہو رہا ہے۔ تو لا تو ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں، انفارچونیٹلی عمل درآمد کے لیے کوئی پریکٹیکل اسٹیپ نہیں لیے جاتے۔ اسمبلی میں قرارداد تو پاس ہو جاتی جی، شیشہ بینڈ، گٹکا یقین جانیے سندھ کے اندر 4 مرتبہ بین ہو چکا گٹکا کی سیل کے اوپر، لیکن عمل درآمد نہیں۔ ہر پان کی شاپ کے اوپر گٹکا مل رہا ہے، وچ از اے میجر کاز آف ماؤتھ کینسر ان پاکستان۔ آپ کا مطلب ہے کہ گٹکا کھانے سے لوگوں کے منہ کے اندر کینسر ہو جاتا ہے؟ بالکل جناب، گٹکے کی بات یہ ہے کہ سگریٹ سے جو کینسر ہوتا ہے پھیپھڑے کا اور دوسرے کینسر وہ 15-20 سال میں ہوتے ہیں، لیکن گٹکے میں جو کینسر ہوتا ہے اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی، ود ان 5 ایئرز گٹکا استعمال کرنے کے بعد منہ کا کینسر اس کو ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس ینگ لوگ کینسر کے اس وقت اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو 12 سال 15 سال 16 سال کے بچے ہیں جن کو منہ کا کینسر ہو گیا گٹکا کے استعمال سے۔ تو اس میں تو آپ نے دیکھا نا، ہم نے تو یہ بھی دیکھا تھا نا آپ کے ساتھ ہی کہ سب میوکوزل فائبروسس کے، جس میں منہ بھی پورا نہیں کھل پاتا، لوگ کھانا نہیں کھا پاتے۔ بالکل، ایسے مریضوں کا یہ ہے کہ نہ تو وہ منہ کے اندر کوئی چیز خوراک لے جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، بلکہ خدا نہ کرے ان کو کوئی اینستھیزیا کی ضرورت پڑے، بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑے، تو نلکی ڈالنا سانس کی، بے ہوش کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی آپریشن کرنا بھی بڑا مشکل ہے پھر لیٹر آن۔ تو یہ جو ای سگریٹس آئے ہیں، جو کہتے ہیں الیکٹرانک سگریٹس ہیں، وہ بھی فیشن میں ہیں اور وہ اس کے تو اشتہار بھی بڑے آتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ الیکٹرانک سگریٹ بھی ایک گمک ہے ٹوبیکو انڈسٹری کا۔ آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں سگریٹ عام سگریٹ ہوتے تھے، پھر فلٹر سگریٹ لے کر کے آئے، انہوں نے کہا جی فلٹر سے پروٹیکشن ہو جائے گا، پروو ہو گیا کہ فلٹر سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتا۔ اب ایک اور گمک لے کر آئے ہیں الیکٹرانک سگریٹ کی شکل کے اندر، اور نوجوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں جناب اس میں صرف نکوٹین ہے اور زہریلا مادہ تو نہیں ہے۔ عالمی ادارے صحت نے الیکٹرانک سگریٹ کو اپروو نہیں کیا ہے، اور اس کے بھی جو ہے جو ریسرچ ابھی تک ہوئی ہے اس کے بھی بہت سوال نقصانات ہیں، اور کچھ ٹاکسیسٹی کی وجہ سے، زہر کی وجہ سے اتنا زیادہ نکوٹین جسم میں چلے جاتا ہے کہ موت بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، یہ اور دوسری میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے ذکر کیا کہ ریستورانوں میں، کہ ریسٹورینٹس میں یا جیسی جگہ جہاں پہ پبلک پلیسز ہیں، تو کیا یہ قانون ہمارا ہے کہ جو ریسٹورینٹس یا جو بند جگہ ہیں یا جس طرح ٹی وی اسٹوڈیوز کی بات کر لیں؟
ہاں جی یہ قانون 2002 میں آیا تھا کہ تمام پبلک پلیسز جس میں ریسٹورانٹ، ہوٹل، جس کے اندر بینکس، پبلک آفیسز، پبلک ٹرانسپورٹ شامل ہے، اس میں بین کر دیا گیا تھا. صحیح. شروع میں جو ہے ڈیزگنیٹڈ اسموکنگ ایریا، یعنی ایک ایسا ایریا رکھا گیا تھا کہ آپ رکھ سکتے ہیں ریسٹورانٹ اونر، لیکن 2009 کے اندر لا میں ترمیم کی گئی اور کہا گیا کہ اب کوئی بھی ڈیزگنیٹڈ اسموکنگ ایریا نہیں رکھا جا سکتا. یعنی ایئرپورٹ کے اوپر کوئی ایریا آپ نہیں رکھ سکتے، کوئی ریسٹورانٹ میں ایریا نہیں رکھ سکتے. انفارچونیٹلی ابھی بھی جو آپ چلے جائیں فاسٹ فوڈ چین ہے، ملٹی نیشنل چینز ہیں، دے آر وائلیٹنگ دا لا. بڑا افسوس ہوتا ہے، یعنی دنیا میں وہی فاسٹ فوڈ چین اگر دنیا کے اور ریسٹورانٹ میں آپ چلے جائیں تو وہ تمام اسموک فری ہے. لیکن پاکستان کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی جو سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہے وہ ہمارے سارے بچے، ہمارے خواتین، ہمارے سارے لوگ جو ریسٹورانٹ میں جا رہے ہیں، دے آر آل انہیلنگ ٹوبیکو ٹاکسنز، اور بڑے فخری انداز میں وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ایکسپٹ کر رہے ہیں. نان اسموکر کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ان کا رائٹ ہے ٹو بریتھ کلین ایئر. اگر ایسے ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں وہاں اسموکر کوئی بیٹھا ہے، دے شوڈ ریز دیئر وائس. ریسٹورانٹ کے مینیجر سے بات کرے، کہہ رہے کہ بھائی یہ لا کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس پر روکا جائے. بالکل صحیح. آپ یہ فرمائیں، آپ نیشنل الائنس فار ٹوبیکو کنٹرول کے چیئرمین ہیں، آپ کو کوئی انشاءاللہ امید افزا صورتحال نظر آتی ہے کہ اگلے چند سالوں میں ہم اس پہ قابو پائیں گے کسی حد تک، اگر مکمل نہیں تو؟ دیکھیے ٹرینڈ آج کا اس کا مطلب ہے کہ اویئرنیس زیادہ بڑھ رہی ہے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو جو ہے لوگوں کے اندر میسج جا رہا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ. ابھی ہم نے جو سروے کیا تھا کراچی میں، ہم نے دیکھا تقریباً 50% ریسٹورانٹ جو ہے یہاں پہ، وہ گڈ نیوز تھا کہ 50% ریسٹورانٹ میں اسموکنگ نہیں ہو رہی تھی. یہ ایک زمانے میں 80% ریسٹورانٹ میں ہو رہی تھی. تو گریجولی جو ہے سلولی تھنگز آر امپروونگ اینڈ وی آر ہوپ فل انشاءاللہ ود آنےسٹ لیڈرشپ اینڈ آنےسٹ پیپل جو کہ ہیلتھ کو امپورٹنس دیں، آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی ملک کے اندر. انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ہمارا اسی کاوش میں ہے کہ جی ہم یہ لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں. جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر نغمہ. اللہ حافظ. اچھا ناظرین، ابھی ڈاکٹر جاوید خان نے یہ ذکر کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ سیکنڈری اسموک کی بات ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو آدمی سگریٹ پیتا ہے یہ اس کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ گھر والے ہیں جو اس سگریٹ سے نکلنے والے دھوئیں کے زیر اثر آ رہے ہیں، یہ پھیپھڑے کی بیماریاں یا لنگ کینسر ان میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں بہت ایسے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو میاں صاحب سگریٹ پیتے تھے، لنگ کینسر بیگم کو ہو گیا، کیونکہ وہ ایک گاڑی میں بیٹھتے تھے یا ایک اس میں ہوتے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بارے میں ابھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھیے گا. ابھی ہم ایک لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد ہم آپ کی ایک ملاقات مہمان سے کروائیں گے جو سگریٹ پیتے تھے، ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے انشاءاللہ.